امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے انتہا قبول فرمائے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے۔ محترم بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے بندے کو وہ دیا جائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، اور فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، دل سے کی جاتی، زبان سے نہیں۔ زبان کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں، بندے بزرگوں۔ اور محترم بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھتے ہیں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، ہم نے اس وقت میں جو نیت کی ہے کہ بھئی ہم نے سچی نیت کی ہے یا یہ کہ کچی نیت کی ہے، اس کو ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ بھئی گمان تو اچھا ہی کرنا چاہیے۔ پھر مزید یہ کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کھڑے ہو گئے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا ظاہر کے اعتبار سے کہ ماشاءاللہ سب نے بالکل پکی اور سچی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بھئی دیکھو، نیت کے اعتبار سے تو ہم نے کر لیا ہے، اب اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو کچھ اعمال بھی کرنا ہے۔ بھئی ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ پوری کریں، تو سبب اور ذریعہ ہمارے لیے اصل عمل ہے۔ تو کتنا آسان ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ روزانہ پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 4 رکعت، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ روزانہ پڑھنا ہے۔ حاجت نہیں ہے ہماری، یہ تو مقصد ہے۔ حاجتیں تو الگ ہوتی ہیں لیکن یہ تو مقصد ہے، حیات میں سے ہے۔ محترم بزرگوں، جس محنت کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے، اور محترم بزرگوں، اللہ جتنی توفیق دے، ہاں بھائی روزانہ صدقہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صدقہ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے غصے کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور صدقے کو پھلانگ کر، صدقے کو اولانگ کر، بھئی کوئی بلا، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، اور آ گئی ہے تو محترم بزرگوں باقی نہیں رہ سکتی، ختم ہو جائے گی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو ساتھ لے کر کے چل رہی تھی کہ جنگل سے ایک بھیڑیا آیا اور اس نے بچے کو اچک لیا، اٹھا لیا اور لے کر کے جانے لگا دوڑ کر کے۔ اب یہ جو ہے اپنے بچے کے خاطر پیچھے پیچھے بھاگی، بھاگتے بھاگتے راستے میں ایک سائل ملا۔ اس نے سوال کیا، اس کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے اس سائل کو دے دی۔ جیسے ہی روٹی دی سائل کو تو دیکھتی ہے کہ بھئی بھیڑیا بچے کو واپس لے کر کے آ رہا ہے اور چھوڑ کر کے چلا گیا۔ تو محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دیکھو، کھجور کی گٹھلی بھی اگر صدقہ کی جائے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، تو اس کا اللہ تعالیٰ احد پہاڑ سے بھی زیادہ بدلہ عطا فرمائے۔ بزرگوں،
لہذا ہمیں صدقہ بھی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، اور بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرمائے۔ پھر دیکھو ایک بات یہ ہے کہ مومن جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر کتنے حق ہیں؟ بولو بھائی، 5 حق ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے 5 حق ہیں، ایک میں آتا ہے 6 حق ہیں، اور دونوں حدیثوں میں یہ ہے، یہ مشترک ہے کہ جو چیز ایمان والا اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک تیسری حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کامل مومن اس وقت تک بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو۔ تو دیکھو یہ کیا ہے محترم بزرگوں، علامت ہے اپنے ایمان کے کامل بنانے کی۔ اعمال دیکھو علامتوں سے ایمان پہچانا جاتا ہے، اس لیے جتنوں نے بھی اس وقت میں کھڑے رہے، ارادہ کیا ہے اور عمل بھی کریں گے، لیکن بھائی اپنے تعلق والوں سے، اپنی مسجد کے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے جو جماعت لے کر چلتے ہیں اس وقت میں، تو بھائی ایسے ساتھیوں کی بھائی دیکھو 50 دن کے اعتبار سے، 50 دن کے چلے کے اعتبار سے جو ہے نا وہ ضرورت ہے، تاکہ ہماری جماعتیں بھائی 14 اکتوبر سے پہلے 5 تاریخ کو مکمل بن کر، بلکہ جتنے بھی ساتھی آ جائیں گے 16 جماعتیں بن کر کے، اور بھائی یہ محنت کریں گی، مشق کریں گی، 10 دن مشق کے ہیں، اور پہلے کے 84 دن کے ساتھی بھی چل رہے ہیں، تقریباً 100 ساتھی ہیں، اور توقع ہے حاجی علیہ السلام فرما رہے تھے کہ 5 تاریخ تک ایسے ساتھی 100 اور آ جائیں گے، اور ماشاءاللہ آپ حضرات ہیں۔ پھر سینٹروں کے اجتماعات ہیں، 4 تاریخ کو پورے ہوں گے، 28 29 30 1 2 3 4 ہر سینٹر کے جوڑ میں، سینٹروں کے جوڑ میں، حلقوں کے جوڑ میں زیادہ تر پرانے ساتھی رہتے ہیں، کیونکہ وہ ہوتا ہی جو چھوٹی جماعتوں کے اعتبار سے چلے والے آ جاتے ہیں کوئی، تو کوئی حرج نہیں، بھائی کوئی واپس تھوڑی کیا جائے گا۔ تو اب جوڑوں میں ترغیبی بات سارے اعمال ہوں گے، رات کی بھی محنت ہوگی، اور وہی دن کی بھی محنت ہوگی، تعلیم بھی ہوگی، گشتیں بھی ہوں گی، خصوصی عمومی محنت بھی ہوگی، اور کارگزاری بھی ہوگی، اور پھر آخر میں ترغیبی بات چیت بھی ہوگی، سمجھے بزرگوں۔ اس کے بعد مطالبہ رکھا جاتا ہے، تو اس وقت میں صرف ایک مطالبہ رکھنا ہے کہ بھئی 5 اکتوبر سے 50 دن کے چلے کے لیے بھائی کون تیار ہے، ہمت کر کے اپنے آپ کو، اپنے ناموں کو پیش کرو۔ تو تجربہ ہے، بھائی دیکھو اس وقت کا یہ تجربہ ہے، پچھلے سینٹروں کے جو جوڑ ہوئے ہیں نا، تو جہاں بھی بھائی دیکھا گیا اور پوچھا گیا تو کم سے کم 10-12 ساتھیوں نے ارادہ کیا، اگر 10-12 نہیں بھی کریں گے تو کم سے کم 5 تو کر سکتے ہیں، بولو بھائی 5 بھی اگر نہیں کریں گے تو بھائی 4 تو کر سکتے ہیں میرے محترم بزرگوں، 4-5 اور بالکل آخری درجے میں بھائی ہر مسجد سے محترم بزرگوں، ہر سینٹر میں بھائی کم سے کم اگر 3 بھی ارادہ کریں گے تو 32 سینٹر ہیں ہمارے حلقے، اور سینٹر ملا کر کے کتنے ہیں؟ 32 ہیں بھائی، 32 تیے بھائی، 2 تیے 6 اور 3 تیے 9، 96 کے قریب الحمدللہ نام آئے، اور یہ اس وقت میں جتنے ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں محنت کریں گے، اور بھائی محنت کرنے والے کے لیے ہیں، جیسے دعوت جو ہے دعوت دینے والے کے لیے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بھائی جس چیز کی دعوت دیں گے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ دعوت دینے والوں کے اندر اتارتے ہیں، اور بھائی جو ہمارے بھائی سنیں گے 7 دن تک، آج کا دن تو ختم ہو گیا،
کل کون سی تاریخ ہے؟ 28 تاریخ ہے نا بھائی. تو 7 دن محنت ہوگی. کتنے دن محنت ہوگی؟ آپ حضرات ملاقاتیں کریں گے، دعوت دیں گے، اور وہی 50 دن کے چلے کی بات رکھیں گے. بار بار دیکھو جو بات کان میں پڑتی ہے نا وہ دل میں جگہ کر دیتی ہے. پتہ نہیں بھائی ہم میں سے ہر ایک کے ذریعے سے کتنے ایمان والے تیار ہوتے ہیں. کم سے کم بھائی یہ 7 دن کی محنت میں ایک ایک تو تیار ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ بولو بھائی. ہاں جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں گے الحمدللہ. تو اس میں حقیقت ہے، ہمارے اس کہنے کے اندر حقیقت ہے کہ ہم بھی چل جا رہے ہیں، لہذا ساتھ میں ہی چلیں گے. آپ بھی ارادہ کرو، ہمت کرو. تو یقینی بات ہے کم سے کم ایک بھائی دیکھو ایمان والا بھائی ہم میں سے ہر ایک کے ذریعے سے ارادہ کرے گا. اچھا اس وقت میں کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے؟ بھائی سبھی کھڑے ہو گئے تھے ہے نا بھائی. تو کتنے کھڑے ہوئے؟ بولو کتنے کھڑے ہوئے؟ کتنے ہوں گے اندازاً؟ ارے بولو، ارے بول تو کم سے کم. ارے اندازہ بھی نہیں بول سکتے کیا کوئی؟ 400-500 بولو بھائی کتنے ہیں؟ ارے کتنے ہیں یہ لوگ؟ 200-250 ہیں. ہاں تو چلو بھائی 200-250 میں تو 200-250 اور تیار اللہ کرو. اور ہمارے اندر بھی پختگی آئے گی اللہ کی توفیق. ٹھیک ہے نا؟ تو 5 تاریخ کو بھائی دیکھو 4 اکتوبر کو سب کو جمع ہونا ہے. ہم بھی جمع ہوں گے، جو تیار ہوں گے ان کو بھی ساتھ لے کر کے آئیں گے. سینٹروں کے جوڑ سے تو جو تیار ہوں گے وہ بھی الحمدللہ جمع کیے جائیں گے. تو بہت بڑا اچھا خاصا بھائی اپنے ایمان والوں کا جماعت لے کر چلنے والوں کا ہاں بھائی عملہ اللہ کے فضل سے تیار ہو جائے گا. اب 16 جماعتیں بننا تو چاہیے. 16 جماعتیں 11 کی 12 کی. لیکن جب بڑا مجمع ہے تو محترم بزرگوں ہو سکتا ہے 20 کی بن جائیں. کتنی بن جائیں؟ تو 16 جماعتیں میرے محترم بزرگ. اب پہلے سے بھائی دیکھو مشق کیے ہوئے ساتھی 100 تو موجود سمجھے بزرگوں. ابھی 16 جماعتوں میں ان کو تقسیم کیا جائے گا. تو ہر جماعت میں 16 پنجے 80، 16 چھکے 96. ہر جماعت میں 6-7 مشق کیے ہوئے ساتھی رہیں گے. اور بھائی 10 دن تک الحمدللہ جو اعمال مشق کے ہیں، مشق سے ہر عمل میں کمال پیدا ہوتا ہے. مشق سے کسی بھی چیز کی مشق کی جائے گی تو محترم بزرگوں ایسا کمال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے دیکھنے والے حیرت میں رہ جاتے ہیں. خیر بہرحال میرے محترم بزرگوں یہ جو ہے نا 14 اکتوبر تک جو ہے بھائی یہ مشق چلے گی. اب سارے کے سارے ماشاءاللہ تیار ہو گئے. لہذا 5 اکتوبر سے چلے کی تشکیل شروع ہوگی. چلے کی تشکیل شروع ہوگی. اس کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت بڑا عملہ جماعت لے کر چلنے والا. کان پہ ان پہ کسی طریقے سے بات پڑ گئی ہے کان میں کہ بھئی آخری چلہ جو ہوگا نا اس میں خالی ایک چلہ دینا پڑے گا. تو تیار بیٹھے ہیں کہ بھئی جب ایک چلے کی آواز لگے گی تو ہم اپنے ناموں کو پیش کر دیں. سمجھے بزرگوں؟ تو بھئی دیکھو یہ تو اس وقت میں ایسی اللہ پاک اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کی قدرت سے ایسی رحمت متوجہ ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اندازہ نہیں. اب جو ہے 15 اکتوبر سے محترم بزرگوں 160 جماعتیں اپنے ضلع کے اندر چلیں گی اور ہر ضلع میں اس کی سطح کے اعتبار سے جماعتیں چلیں گی. بھائی 12 کی، 15 کی، 20 کی، وہ جتنے ساتھی ہوں گے سب کی جماعتیں بنیں گی. اور پھر جو ہے چلے والے اس میں جوڑے جائیں گے. محترم بزرگوں 2 3 4 5 امیر ہوں گے. میرے محترم بزرگوں کیا عرض کیا جائے. اب ہر جماعت 2 مسجد پر محنت کرے گی. مسجد کی آبادی کی 2.5 گھنٹے کی محنت عملی طور پر ہر جماعت کے حصے میں 2 مسجدیں آئیں. 160 دونی بولو بھائی، ارے 300
320 مسجدوں پر محنت ہوگی. ہاں روزانہ 320 مسجدوں پر 2.5 گھنٹے محنت ہوگی. 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دعوت دی جائے گی. 100% کو ایک ہفتے کے اندر ملاقات کر کے 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دعوت دے کر کے اور بزرگوں ہر ایک کے سامنے 4 مہینے رکھے جائیں گے کہ 25 نومبر سے اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی. تو دیکھو 1 ہفتہ سنیں گے دعوت کو، 2 ہفتہ سنیں گے 100% لوگ، تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں، 5ویں ہفتے میں، 6 ہفتے تک مسلسل 100% کو ملاقات کر کے ایمان والوں سے محترم بزرگوں 100% کو دعوت دی جائے. تو بھائی بڑوں کا کہنا ہے، بزرگوں کا اس دعوت کے اعتبار سے جن کو بصیرت حاصل ہے ان کا فرمانا ہے کہ جو بات کان میں بار بار پڑتی ہے وہ دل میں جگہ کر لیتی ہے، وہ دل میں جگہ کر لیتی ہے. لہذا ایک مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بننا بہت آسان، بنانے والی ذات اللہ کی ہے، کون بنائے گا؟ تو ہماری بھائی دیکھو 320 مسجدوں سے ہر مسجد سے ایک جماعت اللہ بنائے گا. تو کبھی ایسا منظر قائم نہیں ہوا ہوگا. ہاں بھائی دیکھو اپنے ضلع کے اندر ہی نہیں، پورے صوبے کے اندر، ہر ضلع کے اندر ہر مسجد 100% مسجدوں پر بنی. تو ایک منظر تو ایسا، یہ زمین اور آسمان ہے نا. ہاں بھائی آسمان نے ایک منظر تو دیکھ چکا ہے آسمان، کہ دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوا جو جتنا بڑا اجتماع بھائی مہاراشٹر میں اورنگ آباد کا ہوا ہے. یہ محترم بزرگوں منظر، اور اس نے پورے عالم کو متاثر کیا ہے. تو یہ تو اس سے محترم بزرگوں بہت بڑی محنت ہے کہ ہر ایمان والے پر محنت، جتنے غیر متحرک ہیں سب پر محنت. سمجھے بزرگوں، ہر ایک کے سامنے 4 مہینے، پھر چلہ، آخر درجے میں 3 دن. کوئی ایسا ایمان والا انشاءاللہ نہیں بچے گا کہ کم سے کم 3 دن اس کے نہ لگ جائیں. تو جو غیر متحرک ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے نہیں ہوں. ایسی محنت کبھی دنیا میں نہیں ہوئی ہوگی. میرے محترم بزرگوں، بھائی یہ اس صوبے کے اندر ہوگی، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور صحیح بات اس کے دل کے اندر کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے. اللہ کے بارے میں یہ نہیں کوئی سوچ سکتا کہ بھائی اللہ کیسے کریں گے، کیونکہ اللہ تو جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں. بھائی اللہ کرنے میں کسی شکل کے محتاج تھوڑی ہیں، اللہ قادر مطلب ہے. تو انشاءاللہ تعالی اور کتنی جماعتیں چل رہی ہوں گی. جب ہمارے ضلع میں 160 جماعتیں چل رہی ہوں گی اور اورنگ آباد کے اندر 900 جماعتیں چلیں گی. کتنی چلیں گی؟ ہاں، کیونکہ بڑا ضلع ہے. اتنا بڑا ضلع شاید ہی ہندوستان میں کوئی ہو کہ جس کے اندر 2000 مسجدیں ہیں. اورنگ آباد کے اندر 2000 مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، ایسے ہی کم و بیش ماشاءاللہ. تو ایک محترم بزرگوں اللہ نے ایسی نعمت دی ہے اور ایسی محنت ہوگی. دیکھو ایمان کی دعوت دی جائے گی ہر ایمان والے کو، دینے والے بھائی دعوت کا خاصہ ماحول کا بنانا، تو ایمان کا ماحول بنے گا. دعوت کا خاصہ، نماز کی دعوت دی جائے گی، نماز کا ماحول بنے گا. علم کی دعوت دی جائے گی، علم کا بولو بھائی. ہاں، صفات کی دعوت، صفات کے ذریعے سے اصل اعمال کی دعوت دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی اصل چیز جو ہے وہ صفات کے ساتھ دعوت دینا، کامل یقین کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اپنی احتیاط کے ساتھ. یہ منظر بھائی دیکھو. ہاں بھائی دیکھو محترم بزرگوں، 100% ماحول بنے گا. اللہ تعالیٰ وہ دن لائیں گے، بہت جلد آئے گا. 15 اکتوبر سے لے کر کے 25 نومبر تک، اور ہر ضلع کے اندر
سے بھائی دیکھو سینکڑوں جماعتیں ہزاروں جماعتیں 4 مہینے چلے کی بھائی بن کر کے اور جو ہے 26-27 نومبر کو اللہ کے راستے میں نکلیں. نہیں کہا جا سکتا کتنی تعداد ہوگی سمجھے صاحب. ہاں نہیں کہا جا سکتا، وہ تو بنانے والی ذات اللہ کی ہے. یہ تو ایک جو ہے فگر ہم نے سوچا ہے کہ ہر مسجد سے بھائی ایک جماعت نکلے گی. اس کے لیے محترم بزرگ دیکھو جتنے بھی ذمہ دار ساتھی ہیں اس وقت میں بھائی یہ سارے کے سارے بھائی دیکھو یہ ایسا موقع ہے، یہ ایسا موقع ہے کہ اگر ہم نے معمول کا چلہ لگا بھی لیا ہے تو بھائی ایک چلہ اور صحیح، ایک چلہ اور صحیح. کتنے ساتھی ہیں جن سے بات چیت ہوئی، 2 چلے دوسرا چلہ ان کا چل رہا ہے، ان سے جو ہے عرض کیا گیا کہ بھائی ماشاءاللہ 2 چلے تو آپ کے پورے ہو جائیں گے، ایک چلہ اور جوڑ لو گے تو 3 چلے ہو جائیں گے نا. تو کئی ساتھیوں نے جو 2 چلے لگا پورے کر رہے تھے ماشاءاللہ 3 چلے کر لی. تو اور بھائی معمول کا چلہ کسی کا باقی ہے تو یہ نہج کے اعتبار سے چلہ ہے، یہ ہزاروں کی تعداد. ہاں محترم بزرگوں اس لیے خوب دعائیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. ہاں بھائی اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول. اور بھی باتیں ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات نے قربانی دی ہے. دیکھو مغرب کے بعد بھی بیٹھے رہے اور عشاء کے بعد بھی ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ بھائی اس بیٹھنے کو اور اس قبول کھڑے ہونے کو اللہ اس کی لاج ضرور رکھے. ہاں یہ ہمارا کھڑا ہونا اللہ کی نسبت پر نیت کر کے اس کے اوپر اللہ کیا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تھوڑی سی دیر ہاں بھائی کھڑا ہونا اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں. ہاں بھائی اللہ کے راستے میں وہ جو ہے نا تھوڑی سی دیر کا کھڑا ہونا ایسا ہے جیسے کہ کوئی شخص شب قدر میں حجر اسود کے سامنے رات بھر عبادت کرے، اس سے بھی بہتر ہے. تو کتنا انعام محترم. یہ کھڑے ہونے میں تو کیا اللہ لاج نہیں رکھیں گے؟ اللہ ضرور. بھائی دیکھو توفیق اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں جو نکل سکتے. لیکن جتنا ابھی اس وقت میں عرض کیا گیا ہے بہت آسان ہے محترم بزرگوں. ہم اس کو اہتمام سے کریں گے نا 5 تاریخ تک تو اللہ مشاہدہ کرا دیں گے. وہی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور دعاؤں کا بھی اہتمام کریں گے نا. اب درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث نستغفرک ربنا ونسألک التوبة اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ